اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو معرفت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ انشاءاللہ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور صاحب اختیار بھی ہے۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ وہ رب ذوالجلال صاحب اختیار بھی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو رب کے اختیار میں ہیں۔ لیکن قول معصوم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ مولا علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ رب ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے، چار چیزوں کے اندر پنہا رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضایت و خوشنودی کو اپنی اطاعت الہی میں، اور جس طرح سے اپنے غضب کو گناہوں میں، اور اسی طرح سے اپنی اجابت کی مہر کو اپنی دعاؤں میں، اور اسی کے ساتھ اپنے تمام تر نیک بندوں اور نیک ولی خدا کو اپنے تمام تر کائنات کے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم رب ذوالجلال کی رضایت و خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رب کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر ہم رب کی ناراضگی سے، رب کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تمام تر گناہوں کو اپنے وجود سے دور کرنا ہے، انکسافتوں کو دور کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ادھوری نہ رہیں، عرش الہی کو جا کر چھوئیں، رب ان سے خوشنود ہو، رب ان کو قبول کرے، تو اجابت خداوند کو پانے کے لیے ہمیں رب سے ایک وسیلے کے طور پر دعاؤں کا سلسلہ جوڑے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزمرہ کے یہ مراحل میں ہمارا تعلق ان جیسے لوگوں سے جڑے کہ جن پر رب اپنا فضل اور اپنی رحمت کا نزول کر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ہر انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی صفت چھپا کر رکھی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ معرفت رمضان کا آج خوبصورت عنوان الوداع رمضان ہے، جو کہنا بڑا مشکل ہے، انسان کی زندگی میں آنے والے وہ لمحات کے جن سے کچھ افراد مانوس ہوئے ہوں گے، کچھ افراد حاصل کر سکے ہوں گے رب کے فضل کو، رب کی رحمت کو، اور کچھ انسان شاید افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ محروم رہے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ملتا ہے تو یہ سوچنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے کہ شاید اس ماہ رمضان المبارک سے کوئی نہ کوئی انسان مستفید نہ ہو سکا ہو۔ ہر انسان پر رب کی رحمت کا نزول ضرور ہوا ہوگا، بس یہ ہمارے ظرف کی بات ہے کہ ہم کتنا رب کی رحمت کو سمیٹ سکیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں بہت ہی باعلم اور بامعرفت شخصیت ارشد علی نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، بہت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی گفتگو سننے کا ہمیں آپ نے موقع دیا۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ ناظرین، باعلم شخصیت ہیں، ماشاءاللہ رائٹر ہیں، بہت ساری کتب کے مطالعے اور اس کے بعد لکھنے کی بھی صلاحیت رب ذوالجلال نے انہیں نوازی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے علم سے ہم مستفید ہوتے رہیں اور ہمیشہ ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رہے۔ ناظرین، آج کا خوبصورت عنوان الوداع رمضان، کہ وہ ماہ عاشقی کہ جو ختم ہونے کے لمحات میں ہے، اور شاید کچھ ساعتیں رہ گئی ہیں اس کے ختم ہونے میں۔ تو آغا صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے آغا صاحب کہ اس ماہ رمضان کے ختم ہونے کا دکھ اہل بیت علیہ السلام کو بھی ہوتا تھا، جس طرح سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ جناب زہرا اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ کاش اے رب ذوالجلال تو نے ان ساعتوں کو کم نہ رکھا ہوتا، محدود نہ رکھا ہوتا۔ تو اب جب یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے، یہ ماہ عاشقی ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو اس کا احساس اور اس سے جڑے رہنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس سے جڑے رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداع ماہ رمضان کے حوالے سے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں اگر ہم لفظ وداع کا وہ مفہوم لیں کہ جو عمومی طور پر ہوتا ہے، رخصتی، خدا حافظی، تو یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس وداع سے مراد یہ ہے کہ اب یہ جو رحمت الہی کا ایک وسیع ترین دسترخوان تھا، یہ سمیٹا جا رہا ہے۔ اب یہ دسترخوان جب سمیٹا گیا تو آپ دیکھیں کہ ایک دسترخوان جس میں کہ انسان مہمان تھا، اللہ میزبان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان پر بہت سی نعمتیں چن دی تھیں۔ جب آپ اس دنیاوی دسترخوان سے بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، غذا استعمال کرتے ہیں، آپ فروٹ کھاتے ہیں، جو بھی چیز دسترخوان پر ہے آپ نے کھائی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ نے دسترخوان سے لی وہ آپ کا جزو بدن بنتی ہے۔ جب جزو بدن بنی تو پھر اس نے جسم کو طمانینت دی، طاقت دی، تسکین دی، اور پھر اس طاقت سے انسان کے بدن میں ایکٹیویٹی آئی اور یہ روبہ عمل ہوا، کام کرنے لگا، طاقت ملی، چلنے لگا، پھرنے لگا، اٹھنے بیٹھنے لگا، یہ تحرک ہوا۔
اب یہ رمضان المبارک دسترخوان الہی تھا، اس سے ہم نے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کیا. کہیں دسترخوان مغفرت ہے، کہیں دسترخوان رحمت ہے، کہیں دسترخوان کرامت ہے، کہیں دسترخوان عفو ہے، کہیں دسترخوان اجابت ہے. اس تمام دسترخوان سے ہم نے استفادہ کیا، انہیں اپنے جسم کا حصہ بنایا، اپنی روح کا حصہ بنایا. اب اس کی اثر اندازی اور اثر انگیزی بعد میں ہوگی. غذا کھاتے ہی اثر کرتی ہے، طاقت دیتی ہے، لیکن اس کے افعال میں بعد میں اثر پذیری ہوتی ہے، اس کی تاثیرات بعد میں آتی ہیں. اب اس کی تاثیرات آئیں گی ماہ رمضان مبارک کے بعد، کہ اس وقت ہمارے اخلاق میں، ہمارے افعال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے سماجیات میں، ہماری خانگی زندگی میں، ہمارے ایک دوسرے سے ملنے ملانا، حتیٰ کہ میرے اپنی ذات کے ساتھ سلوک میں کیا اثباتی پہلو نکلتے ہیں، کیا مثبت انداز میں میں آگے بڑھتا ہوں. اب ان نعمتوں کی اثر پذیری ہمارے وجود نے ظاہر کرنی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اور پھر ایک اور مقام فرمایا کہ جس کسی شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہیں بخشے جاتے، اس کے گناہ کبھی نہیں بخشے جاتے الا یہ کہ وہ روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اگر یہاں وہ کام نہیں ہوتا تو اس کا متبادل فقط ایک ہے کہ آپ عرفات میں جائیں. عرفات میں روز عرفہ ہوں گے تو یعنی حج کریں، حج کریں گے، وہاں پہنچیں گے تو پھر خدا سے وہاں بھی آپ اللہ کے مہمان ہیں، مناجات کریں گے، وہ قبول فرما لے گا. تو یہ جو دعا ہے رمضان المبارک کے آخری اشروں کی، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان پر ہمیں سوچنا چاہیے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک انداز زندگی تھا کہ آخری عشرہ رمضان میں اپنے بستر لپیٹ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خدا کے لیے موتقف ہو جاتے تھے، خانہ خدا میں آ کے بیٹھ گئے کہ اللہ بس اب تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنا بھی وقت ہے. یعنی اپنے بستر لپیٹ دینے سے مراد یہ تھا کہ رات میں پھر سوتے نہیں تھے. وہ جو واجبی سی استراحت جس میں انسانی کی ضرورت تھی وہ بہرحال کی جاتی ہے، لیکن اپنا تمام وقت خدا کے لیے مختص کر دیتے. یعنی یہ وہ افراد تھے جن کی زندگی ہی خدا کے لیے تھی، نا، جن کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے بندوں کو خدا کی طرف رہنمائی نہ دی ہو، لیکن تب بھی عشرہ آخر ماہ رمضان میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے. یعنی یہ ہمارے لیے بتاتے تھے کہ یہ آخری عشرہ اس انداز سے مناؤ کہ بس تم ہو اور خدا ہو، تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہارا قلب، تمہاری یہ تمام صلاحیتیں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوشاں ہو جائیں، تمہاری طرف فقط خدا کی ذات ہو جائے. جبکہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، عشرہ آخر میں ہم عید کی شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں نا، بنسبت اس کے کہ ہم خدا سے خدائی کی رضائیں خریدیں. ہم خدا سے مانگتے ہیں دنیا کی نعمتیں، یہ ہم ابدائے دنیا بن گئے نا. یہ رغبت دلاتا ہے ماہ رمضان کے. دیکھو اس کا نتیجہ آپ نے حاصل کرنا ہے، تو آخر رمضان میں خدا تعالیٰ سے وہ طلب کرو کہ جو اس کے پاس ہے. اور یقیناً ہماری جو مغفرتیں ہیں، ہماری جو بخششیں ہیں، خدا کے ہاں ذخیرہ ہیں، ہمیں ان سے وہ طلب کرنا چاہیے. کاش کہ ہمارا جو سطح فکر ہے وہ اس سطح پر آ جائے کہ ہم خدا سے نعمتیں دنیا اور مادی ضروریات ہم نے خدا ہی سے مانگنی، اس کے علاوہ کس سے مانگنی ہے، لیکن کبھی خدا سے خدا کو مانگ لیا جائے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا. خدا سے خدا کو مانگے تاکہ انسان کے زندگی کی جو مشکلات ہیں نا وہ آسان ہو. اب خدا حل مشکلات ہے، جب ہم نے خدا کو طلب کر لیا تو پھر خدا ہمارا ہو گیا. تو خدا جس کا ہو جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. واہ ناظرین، بہت خوبصورت نقطہ. میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہمیں کسی کی معرفت نہیں ہوتی اور ہم صرف اسے جاننے کی حد تک جانتے ہیں کہ ہاں یہ رب ہے اور یہ اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، تو شاید وہ کافی نہیں ہے. کہ ماہ رمضان جب الوداع ہو رہا ہوتا ہے یا ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ماہ عاشقی، تو اس سے دو لوگوں کو فرق پڑتا ہے. ایک تو وہ کہ جو اس سے بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، اور ایک وہ کہ جو اس سے بالکل بھی جڑا نہیں ہے. وہ فرق کس طرح سے کہ بس ہاں گزر گیا، یہ لمحات گزر گئے، اب بس دوبارہ نہ آئے، دوبارہ روزے نہ رکھنا پڑے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کسی سے عشق کرتے ہیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دیدار ہر وقت ہمارے سامنے رہے، ہم اس کو دیکھتے رہیں. ہماری چاہت، ہماری لگن دن بدن بڑھتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ ندائے غیبی آ جائے کہ وہ شخص کے جس سے تم نے 30 دن محبت کی، 30 دن عشق کیا، 30 دن مانوس رہے، اس نے تمہیں بہت کچھ دیا، تمہاری طرف سے بہت کچھ تھا، تم اس دسترخوان ماہ رمضان سے بہت کچھ سمیٹتے رہے، اب یہ تم سے جدا ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے اگر وہ عشق حقیقی ہو تو انسان مایوس ضرور ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال میں اس کے ساتھ 30 دن رہا، اب ایسا کون سا مقام آ گیا، ایسی کون سی منزل ہے کہ مجھے اس سے جدا ہونا پڑے گا. تب رب ذوالجلال، وہ جو آغا صاحب نے عید کا ایک ذکر کیا
کہ ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پہلے کوشش کیجئے کہ یہ جو عشق، یہ جو ولا، یہ جو محبت رب ذوالجلال نے مہمان کی صورت میں آپ کے گھر میں بھیجی ہے، اس سے پہلے جڑ جائیے، مانوس ہو جائیے، تو تب حقیقی عید منانے کا آپ لوگ حق رکھتے ہیں۔ آقا صاحب، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ الوداع ماہ رمضان میں بہت ساری دعاؤں کا تصور ملتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے بستروں کو لپیٹ دیتے تھے، تو ایسی کون سی دعائیں ہیں، جیسے زیارت امام حسین کا بھی تذکرہ ملتا ہے، تو اور کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں شبِ قدر میں جب ہمیں جاگنا ہے، تو ان راتوں کو ہم کس طرح سے گزاریں، آخری عشرے کی راتوں کو؟ دیکھیں، ائمہ اطہار نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سی دعائیں تعلیم کی ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی شبہ ماہ مبارک میں پڑھنا چاہیے، ایک طویل دعا ہے۔ اسی طرح دعائے سحر کے عنوان سے بہت سی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اب ہمارا یہ رواج ہے کہ ہم دعا مانگتے کم ہیں، دعا پڑھتے زیادہ ہیں، اگرچہ دعا مانگنے کی چیز ہے لیکن پڑھیں گے تو پھر مانگنے پر بھی آ جائیں گے۔ جب ہم مانگیں گے تو پھر جاتا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، معرفت ہو اس کے کیا مانگ رہے ہیں۔ جہاں تک وداع ماہ مبارک کا تعلق ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ایک بات ہے کہ آپ جب اس ماہ مبارک کو رخصت کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا شہر اللہ، السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ، کہ اے اللہ کے مہینے تجھ پر سلام، اے اللہ کے بڑے مہینے اکبر تجھ پر سلام، اے اولیاء اللہ کی عید تجھ پر سلام۔ یہاں سے ایک مفہوم عید ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم عید کس چیز کو، کس روز کو کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد خدا نے ہمیں کہا کہ تم ایسا ہے کہ تم نے یہ روزے رکھے، جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عید تو اسی کے جس کے روزے قبول کر لیے گئے۔ جب خدا نے روزے قبول کر لیے تو عید کا معنی خوشی، کہ ہم خوش ہو گئے کہ خدا تعالیٰ نے ہماری سعی، ہماری کوشش، ہماری ایک ہلکی سی یعنی کہ ہم نے کاوش کی، خدا نے قبول کر لی، اور قبولیت بہت بڑا درجہ ہوتی ہے۔ خدا نے قبول کر لی، اس میں ہم نے عید منانی۔ عید منانے کا کیا سلیقہ بتایا؟ عید منانی ہے نا، تو ایسا کرو، خدا کے سامنے جھک جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کا شکریہ ادا کرو، اور پھر اس کی مخلوق کو کچھ نہ کچھ کمک دو۔ خدا نے لازم قرار دے دیا۔ فطرت عید الفطر جو ہے نا، ماہ رمضان کے قبولیت کے حوالے سے بھی اسے جوڑا گیا، یہ زکوٰۃ فطر عید ہو تاکہ مخلوق خدا خوش ہو، کچھ غریبوں کی غربت کم ہو، محتاجوں کی محتاجگی کم ہو، کچھ بھوکے کا پیٹ سے جو ہے بھر جائے، یعنی کہ لوگوں کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اب ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ عید اولیاء اللہ ہے ماہ مبارک، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ وقت تو گزر گیا، کیا ہم اس کے مفاہیم کو دوام دے سکتے ہیں؟ اب ایک مہینہ ہم نے یہ پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی، ہم نے بات کی کہ ماہ رمضان المبارک ایک ریفریشر کورس ہے، ٹھیک ہے، جس کے اثرات 11 مہینوں تک رہنے چاہیے۔ ریفریشر کورسز اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ دوبارہ سے اسی سطح پر اس معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ تو ماہ رمضان میں انسان صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا، کیا روزے میں جھوٹ بولنا درست ہے؟ نہیں۔ کیا روزے میں غیبت کرنا درست ہے؟ بہتان لگانا درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی خدا کی نافرمانی کے امور ہیں وہ رمضان میں روزے کی حالت میں آپ نہیں کریں گے نا، ٹھیک۔ اچھا، ہم نے صرف کھانے پینے کو چھوڑنا جو تھا اسی کو بنا لیا، یہ ایک الگ ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ اب جو حق رمضان ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ہم ماہ رمضان کے بعد بھی ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو روبہ عمل لائیں۔ جب ہماری صلاحیتیں خدا کی اطاعت میں صرف ہوں گی، ہماری صلاحیتیں خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صرف ہوں گی، تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ ہم چاہیں گے وہ اعمال کریں جن سے خدا کے ہاں ہمارے مراتب بڑھ جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں، ہم قرب خدا کی منزل پر آ جائیں۔ وہ یہ ہوگا کہ ہم پھر کچھ اپنے لیے نہ چاہیں، ہم اگر چاہیں تو مخلوق خدا کے لیے چاہیں، ہم اگر ہم خوشی چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے لیے چاہیں، ہم اگر اس دنیا میں مراتب چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے چاہیں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی چاہ لیں۔ اس کے بعد پھر جو مرتبہ ہے ولائے خدا کا، جسے ہم کہیں کہ خدا کی ولایت کا، جسے انسان کہتے ہیں یہ فلاں ولی ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی نہیں چاہتا، وہ اپنے سے دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ وہ جناب زہرا کا بھی ہے نا کہ جب وہ دعا مانگ رہی ہوتی تھی تو امام حسن مجتبی اکثر دیکھا کرتے تھے کہ ان کی والدہ تمام لوگوں کے لیے جب دعا مانگ لیتی
تو آخر میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں. جی امام نے فرمایا نا کہ والدہ محترمہ آپ نے ساری رات عبادت کی, اپنے لیے دعا نہیں مانگی تو آپ دوسروں کے لیے دعا مانگی. تو آپ نے کہ یا بنیا, جب دوسروں کے لیے مانگیں گے تو پہلے بالکل پہلے ہمسایا, پھر اول جار ثم الدار, پہلے ہمسایا پھر خود, پہلے دوسرے کے لیے مانگو پھر اپنے لیے. اور اس میں ایک بہت لطیف بات ہے کہ دوسرا کون ہے. امیر المومنین السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی بھی دوسرا شخص ہے نا, اس سے تمہارے دو میں سے ایک رشتہ ہے, یا تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہے, ورنہ تمہارا اور اس کا خالق ایک ہے. مخلوق خدا ہونے کے ناطے وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا اس سے دشمنی کا کوئی تعلق نہیں ہے, تمہارے میں قدر مشترک ہے کہ عبد الہی ہونے میں قدر مشترک ہے, مخلوق خدا ہونے میں قدر مشترک ہے. اب ہمسایہ جو ہے جیسا بھی ہے عبد خدا ہے. جب ہم اللہ کے بندے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. جب خدا اسے دے رہا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں دے گا, کہ اور ہمیں اس لیے دے گا کہ اس نے میرے بندے کے لیے مانگا. اب آپ کسی اور کے لیے مانگیں گے تو یقیناً خدا کی رحمتیں آپ پر زیادہ نازل ہوں گی, خدا کی خوشنودی زیادہ نازل ہوگی. ائمہ طاہرین کی زندگی یہی تھی کہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. خدا تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت, یہ ماہ حاصل ہے رمضان المبارک. بالکل بالکل ماشاء اللہ. آغا صاحب وقت بہت کم ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ناظرین کو آخری خوبصورت پیغام جو دینا چاہیں, چونکہ ماہ رمضان کی یہ ماہ عاشقی کی ساعتیں تمام ہونے والی ہیں, تو ایسا کون سا پیغام ہے جو اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ آج کی جو تیز ترین رفتار کی زندگی ہے اور ہماری زندگی مادیت کی آلائش میں گھری ہوئی ہے, ہم جکڑے ہوئے ہیں مختلف سمتوں سے, خواہشات میں. خدا سے ایک التجا کریں کہ اے خدا ہم تیرے مجبور محض بندے ہیں, ہم دنیا کے بندے ہو چکے ہیں, ہماری فکر پر آلائش ہے دنیا داری کی, ہمارے عمل پر گرد ہے ریاکاری کی, ہمارے عقیدے میں ملاوٹ ہو چکی دنیا داری کی. بس تو کریم ہے, تو مہربانی فرما, تو ہمیں بخش دے, کیونکہ تیرے علاوہ ہمارے لیے وسیلہ بخشش کچھ نہیں ہے. تیرے در کے علاوہ ہم کہیں جا نہیں سکتے. جیسا کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے تو میرا رہتا کچھ نہیں, اور اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا جاتا کچھ. بس اے خدا تو ہم سے وہ سلوک نہ کر جس کے ہم اہل ہیں, تو وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے. بس ہم تجھ سے تیرے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں وہ قدرت وہ استطاعت عطا فرما کہ جو تیری اطاعت کی سمت ہمیں لے چلے, اور ہم اپنی تمام تر محتاجگی کے سمیت تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں اور کہیں کہ خدا ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ بس تو ہی ہمارا خدا ہے, تو ہی ہمارا الہ ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, بس ہماری خطائیں بخش دے, ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. بہت شکریہ صاحب, ماشاء اللہ بڑے خوبصورت جملے. عزیزان محترم, لیکن یہ تب ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنے وجود کو پہچانیں گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. اور اپنی معرفت جب انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سے بالا تر ہو کر اپنی مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے, کیونکہ جب اپنی شناخت ہو جائے تو پھر وہ خود کو حقیر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو عظیم سمجھنے لگتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے معاشرے کا کہ جہاں پر ہم خود کو تصور کرتے ہیں وہاں پر کسی اور کو تصور نہیں کرتے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ ماہ رمضان کا خوبصورت دسترخوان کہ جو ہمارے درمیان موجود تھا, اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں, اس کے فیوز جو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے, دعا یہ ہے کہ یہ باقی ماہ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے لیے نور بن کر رہیں, ہمارے لیے معرفت کا سامان کریں, ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام جیسی ہستیوں کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھنے میں ہماری مدد کریں. کیونکہ اگر آغا صاحب کا وہ جملہ میں فراموش نہیں کر سکتی کہ دسترخوان سے جب آپ بہت کچھ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں, اور جب وجود کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر اس کے اثرات بعد میں رونما ہوتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا اس دسترخوان سے جتنا کچھ آپ نے سمیٹا ہے آخری ساعتوں میں دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان کو آپ کے وجود کی تاثیر, خلوص, معرفت ان سب میں بدل دے تاکہ آپ باقی ماہ کو اللہ کی اطاعت میں گزار سکیں. اپنی میزبان رضا بطول کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.